جی بس 23 مل گیا، 2 دن لاپتہ ہے وہ جی۔ جمعہ کے دن ہم گھر آنے کو کہ میرا باپ اور میرا چھوٹا بھائی ہم راستے میں تھے، سواڑی میں تھے، وہ ہمارا بڑا چاچا کال کیا، سیلاب آیا، سب کچھ لے کر گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت قدر نگر کے گاؤں درہ میں موجود ہوں۔ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک گھر ایسا ہے جہاں پر خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور ٹھیک 2.5 منٹ کے بعد وہ گھر جو ہے وہ ماتم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں اس گھر میں موجود ہوں۔ یہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں وہ فاتح خانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ سائڈ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر لوگ جو ہیں وہ فاتح خانے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں پر امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ میرے ساتھ یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نور محمد خان ان کا نام ہے، ان کی کل اتوار کے روز شادی تھی، اور یہ ملیشیا سے آئے ہیں۔ یہ ملیشیا میں جو ہے وہ وہاں پر کام کرتے ہیں، اور اس گھر کے اندر جو ہے وہ ہر طرف خوشیاں تھیں۔ یہ گھر جو ہے اور اس کے سامنے گھر جو ہے وہاں پر بھی شادی ہو رہی تھی، تو اس گھر میں 22 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یعنی جب یہ سیلاب آیا، اور یہ جو گھر ہے یہ گھر بالکل سائڈ پر ہے، نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ندی کے کنارے پر، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک سائڈ پر تھا، لیکن جو سیلاب آیا اس نے اتنی تباہی مچائی، بڑے بڑے پتھر تھے، اور ان پتھروں نے اس گھر کو جو ہے وہ مسمار کر دیا۔ اس کے ساتھ جو گھر ہیں وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ نور محمد خان جو ہیں ان کے والد ان کو ایئرپورٹ پر لینے گئے تھے، اور یہ ان کے والد کی اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی، تو یہ یعنی مسوڑی یہاں سے 15 یا 20 منٹ کا راستہ ہے۔ جتنی دور وہ تھے وہاں پر، تو یہ اطلاع ملی کہ یہاں پر سیلاب آیا ہے، اور سیلاب کے باعث اتنی بڑی تباہی، تو یہ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ جو ہے وہ اس سانے میں یہ ان کے والد، بلکہ ان کی فیملی کے بہت سے لوگ، ان کی والدہ جو ہیں اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق شہید ہو چکی ہیں۔ اچھا لالا، تھوڑا سا بس ہمیں بتا دیں کہ آپ کتنے عرصے سے تھے، اور یہ شادی آپ کی کب طے ہوئی تھی، اور پھر آپ کو کیا اطلاع ملی؟ جی ہم ملیشیا میں رکھتے تھے، 2 سال ادھر ہوا، ٹھیک لیکن جمعہ کے دن ہم گھر آنے کو کہ میرا باپ اور میرا چھوٹا بھائی ایئرپورٹ پہ آیا، ہم راستے میں تھے، سواڑی میں تھے، وہ ہمارا بڑا چاچا کال کیا، سیلاب آیا، سب کچھ لے کر گیا، سب ختم ہوا۔ سب ختم ہو گیا۔ میرا ماں، میرا بہن، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا دادا، میرا چچا، سب کچھ لے کر گیا، سب شہید ہو گئے، سب شہید سب ہو اللہ گئے۔ کے پاس چلے گئے۔ تو کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر سے مہمان آئے ہوئے تھے، وہ بھی اس میں کے اندر جو ہے مہمان تھا لیکن تھوڑا تھا، زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑے مہمان؟ ہاں جی، بس سب ہمارے پہ نہیں تھا، سب لے کر گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو کیسے خبر ملا کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ سیلاب اتنی تباہی ہو گئی؟ جی ہمارا چچا کال کیا، وہ انہوں نے اطلاع کی؟ اس نے اطلاع کیا، اس نے بولا گھر لے کر گیا، سب سیلاب آیا، زیادہ سب کچھ ختم ہوا۔ اب لوگ جو ہیں وہ مل گئے ہیں سارے، یا پھر ابھی بھی مسنگ ہیں؟ جی بس 23 مل گیا، 2 دن لاپتہ ہے جی۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کے کیا رشتہ دار ہیں؟ جی یہ میرا چچا کا بیٹے ہیں۔ چچا کا بیٹا ہے۔ تو گھر میں کتنی خواتین تھیں جو شہید ہوئی ہیں؟ جی زیادہ تعداد خواتین کی ہے یا مردوں کی ہے؟ جی زیادہ خواتین کا ہے۔ زیادہ خواتین کی جی تعداد جی ہے۔ ہاں، چھوٹا بچے تھے اس میں، بڑے تھے، میرا چچا تھا، میرا دادا تھا، اور میرے 2 چچا کا بیٹا تھا۔ ٹھیک، ابھی آپ حکومت سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا جو اتنا زیادہ نقصان ہوا، آپ کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ بھی چلے گئے، تو امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہیں؟ سر سارا پاکستان میرے ساتھ ہے، الحمدللہ سارا میرا بارہ مائی آپ اس کے کزن ہیں؟ یہ میرا کزن ہے، میں اس کا کزن ہوں، تو سارا پاکستان میرے ساتھ ہے نا، حکومت بھی ہے، عوام بھی ہے، تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بڑے حوصلے میں ہیں، میں اس چیز کو فیس کر چکا ہوں نا، تو انسان کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، سب کو مدد کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ سر جی وہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ کا مطلب امتحان ہے، تو صبر ہے میرا۔ یہ اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا سیلاب یا اتنی بڑی تباہی ہوئی؟ نہیں، پہلا سیلاب تھا، پہلا ایسا نہیں آیا تھا کبھی زندگی میں۔ تو
یہ اوپر سے اوپر بھی کوئی گاؤں ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے؟ ہاں ہاں نہیں نور نشتہ برا وہ ادھر ہمارا پڑوسی ہے ادھر اس سائڈ پہ یہ سب لے کر گیا 35-40 لوگ اس میں تھے گھر میں تھے اچھا اس میں 6-7 لوگ تھے اچھا، پڑوسی میں سب تو یہ جو پیچھے پتھر پڑے ہوئے ہیں آپ کی طرف، یہاں پر کھیت تھے یا پھر یہ اوپن جگہ تھی؟ یہ بڑا بڑا کھیت تھا ادھر اچھا، اور یہاں کس چیز کے کھیت تھے یہاں پہ؟ اس میں مکی وغیرہ، گندم وغیرہ سب گندم، مکی، یہ آپ کے بھی کھیت تھے اس کے اندر؟ یہاں ہمارا بھی تھا آپ لوگوں کا بھی کھیت؟ جی یہ ناظرین اس وقت ہم حجرے میں موجود ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ فاتح خانی کے لیے آ رہے ہیں، جو شہداء ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی وہ یہاں پر اتفاق اتحاد ہے۔ یہاں پہ مردان سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہاں سے آ کر یہاں پر وہ نہ صرف کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ جو انسانی حقوق کے لیے تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ بے لوث یہاں پر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ کھانا لے کر آ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی ملن ساز ہیں، مہمان نواز ہیں۔ یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جس گھر میں موجود ہوں یہاں پر 22 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ان کا آپ وہ حسن نظر حسن ظرف دیکھیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم آپ کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ یہاں کے لوگوں کی محبت ہے، اور خاص طور پر جو کل میں نے یہاں کے مناظر دیکھے ہیں کہ ایک گھر کے اندر اگر کوئی غمی ہے تو پورا گاؤں جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری جو روایات ہیں یہی ہماری بقا ہے۔ ایک کسی گھر کا کوئی شخص جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے تو اسے اپنی خبر نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر شخص جو ہے اس کے اگر جو بچھڑنے والا تھا وہ اس کے اپنے گھر کا تھا۔ تو یہ لوگ جس تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، اور کل تو یہاں پر آنے کے لیے راستے بند تھے، لیکن اس کے باوجود پیدل کئی کلومیٹر چل کر لوگ یہاں پر آئے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف اظہار یکجہتی کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ میری حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ جانی نقصان تو بالکل کسی صورت جو ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا، لیکن یہاں پر جو ان کے کاروبار، ان کے گھر، ان کے کھیت جو تباہ ہوئے، ایک گھر کے اندر جو ہے وہ بہت کروڑوں روپے کے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے گھر کے اندر جو جیولری، شادی کا گھر ہے اور بے تحاشا چیزیں تھیں، کوئی چیز نہیں بچی۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہاں پر کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ پہاڑوں کے بڑے بڑے ٹنوں پتھر، بڑے بڑے درخت وہ اس طرح آ رہے تھے جس طرح روئی کے گالے ہوتے ہیں، یعنی فٹ بال آپ اونچائی سے پھینکے تو وہ اس طرح کر کے نیچے آتے، اس طرح یہ پتھر آ رہے تھے، یعنی یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ علاقہ اس لیے متاثر ہوا کیونکہ یہ قریب تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کتنی پتھروں کی تعداد ہے، تو پھر نیچے آہستہ آہستہ کچھ، یعنی یہ یہاں پر رک کے پھر آگے چیزیں چلتی رہیں۔ بہرحال یہ بڑے افسوسناک مناظر ہیں، بڑے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ جس طرح 2 منٹ پہلے اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ زندگی کا نام و نشان نہ ہو، یہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا منظر خوفناک ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں ہم نے ویژولز میں دیکھی کہ یہاں پر جس طرح اس وقت ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ بہرحال ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو لوگ اس ناگہانی آفت کے دوران جاں بحق ہوئے وہ شہید ہیں، اور اللہ پاک انہیں جو ہے وہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔